پاکستان کی کمیونٹی جو شروع میں مجھے بہت منہ لگاتی تھی، بڑا کوئی دعوت پہ بلا رہا ہے، کسی نے کھانے پہ بلا لیا، کسی نے کہاں بلا لیا، کسی نے کہاں بلا لیا، اب وہ والی چیزیں تھوڑی ختم ہو گئی ہیں۔ ماحول جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا مجھے ڈر لگا، لیکن اوور آل ٹھیک تھا، تیاری کر کے گیا تھا میں۔ زندگی میں 35 سال کے بعد میں نے کوئی کتاب اٹھا کے پڑھی۔ دیکھیں، میں عمران خان نہیں ہوں، میرا ڈرگ کا ٹیسٹ پاس ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بندہ قانون کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے، لیکن امریکہ میں یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے۔ اپنے ذہن کو وسعت دیں، سکون سے رہیں، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں۔ پیار سے رہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سمجھ گیا میری بات جی کو؟ پیار کرنے لگ جائیں، کسی کے چکر میں پڑ جائیں۔ جی جی، بن ساجن جھولا جھولوں میں وعدہ کیسے بھولوں۔ میرے ساتھ جو لڑکا رہتا ہے اس کو میں بولتا ہوں کہ بھائی آپ ہی کھا کے آئے تھے ساڈے لیے لے کے، تو وہ مطلب کھانے وانے کا سسٹم چل جاتا ہے اپنا۔ جب کھانے وانے کا سسٹم چل رہا ہے تو یہاں پہ اگر کام 2-4 دنوں بعد میں مل جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اب دیکھیں نا، میں کسی جگہ پہ برگر بیچتے ہوئے اچھا لگوں گا؟ محنت کی تو عادت رہی نہیں، ظاہر سی بات ہے۔ آپ کبھی کسی گیس اسٹیشن پہ آئے، میں وہاں پہ کھڑا ہوں اور آپ کو یہ مدد فراہم کر رہا ہوں، اچھا لگوں گا میں آپ کو؟ مجھے تو بہت خوشی ہوگی کہ واسم توری سے آج میں نے گاڑی میں گیس ڈلوائی ہے۔ نہیں تو مطلب آپ کو کتنا برا لگے گا؟ دیکھو یار، ہمارے پاکستان کا اتنا بڑا سیاستدان اور آج کل یہاں پہ گیس بھرنے پہ لگا ہوا ہے۔ بڑے ملک میں آ کر تو چھوٹے موٹے کام کر سکتے آدمی، کہ نہیں؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان علی عباس۔ آج ہمارے شو میں پاکستان میں ماضی قریب کی ایک بہت ہی مشہور سیاسی شخصیت موجود ہیں جو کچھ عرصہ قبل ہی بھاگ کر امریکہ آ گئے پاکستان سے۔ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عاصم توری۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان سے بھاگ کر آپ سیدھا نیو یارک کیوں آ گئے؟ بھاگنے والی بات آپ نے ایسے کی ہے جیسے مجھے لگا کہ شاید مجھے کوئی بھگا کے لے کے آیا ہے، جس طرح سے کوئی کسی کو بھگا کے لے جاتا ہے۔ دیکھیں، میں نے کسی کو نہ فورس کیا ہے، میں نے نہ کسی کو بتایا ہے، کیونکہ ایئرپورٹ پہ کافی پابندیاں تھیں، آپ کو پتہ ہے، پکڑ دھکڑ چل رہی تھی ساری۔ تو استعفے کے بعد معاملات جو ہے وہ پاکستان میں کچھ صحیح نہیں تھے، بس اس کے بعد پھر میں نے پاکستان چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ بہت سارے لوگ پاکستان میں جو ہیں وہ سیاسی لوگ آج بھی رہ رہے ہیں اور اب جو مشکل حالات ہیں اس کو فیس کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اس وقت بیٹھے ہیں پاکستان کی سیاست میں، وہ لوگ ہیں جو مفاد پرست ٹولہ ہے، وہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے میں امریکہ آیا کہ امریکہ ایک بڑا کنٹری ہے، یہاں پہ کچھ نیا ملے گا، کچھ کھانے کے معاملات بھی یہاں پہ ٹھیک ہے، کمیونٹی والے بڑا تعاون کرتے ہیں، فوڈ پینٹری سے بھی کام چل جاتا ہے بندے کا۔ ہم نے سنا آپ نے ٹی ایل سی کے لیے اپلائی کیا ہے۔ دیکھیں، یہاں پہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو روزگار کے لیے کرنا ہے، تو اس لیے ٹی ایل سی کے لیے اپلائی کیا میں نے، اور پھر یہ بھی خواہش تھی کہ نیو یارک کی سڑکوں پہ یہاں پہ میں ٹیکسی سروس کروں تاکہ مجھے کچھ پیسے ملیں۔ اور دوسرا میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ جو نیو یارک سٹی ہے، صرف سٹی میں، ادھر ادھر نہیں، صرف سٹی میں اگر آپ ٹیکسی سروس کرتے ہیں، اوبر وغیرہ چلاتے ہیں، تو آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ عاصم بھائی، یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگوں پہ پاکستان میں مقدمات بنے، وہ جیلیں بھی کاٹی، سزائیں بھی بھگت رہے ہیں، آپ کے بھاگ کر یہاں آنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں آپ کا کوئی بھائی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ بینگ اے ریسپیکٹ، مطلب میں آپ کا کافی سینئر ایک پولیٹیشین ہوں پاکستان کا، تو اس لیے آپ مجھے بھائی نہ کہیں، تو جو میرا نام ہے بس وہی ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سوچا، پاکستان میں بیٹھ کے سوچا کہ بھائی یہاں پہ میرے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے،
تو مجھے یہ بہتر ہے کہ میں امریکہ میں جا کے اپنی گاڑی کے پیچھے کوئی نمبر پلیٹ لگا لوں اپنے نام کی. لیکن وہ سنا ہے کہ یہاں پہ قانون کافی تبدیل ہیں, بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں قانون کے, اور یہاں پہ قانون کے مطابق چلنا پڑتا ہے, کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بندہ قانون کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے, لیکن امریکہ میں یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے. یہ کچھ مسئلے مسائل ہیں امریکہ میں. تو اب ٹیکسی میں بیٹھ کر سیاست گزرے گی باقی ساری, ٹی ایل سی کا جو لائسنس لے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ اب پہلے ہم وہاں پہ اسمبلی میں بیٹھ کے, ایوان میں بیٹھ کے لوگوں کی خدمت کرتے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا جب میں نے استعفیٰ دیا تھا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا لوگوں کے اس رویے کو, تو میں نے ایاز صادق کو بلایا کہ تم آ کے میری سیٹ سنبھالو, اینڈ آئی سائننگ آف. میں اٹھ کے چلا گیا. تو میں وہاں بیٹھ کے ایوان میں خدمت کرتا تھا عوام کی, اب میں یہاں ٹیکسی سروس کر کے عوام کی خدمت کروں گا. خدمت تو کمیونٹی کر رہی ہے آپ کی, اور وہ تھک گئی آپ کی خدمت کرتے کرتے. دیکھیں اصل میں پاکستان کی جو کمیونٹی ہے ان کا ایک بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہے تو وہی پاکستانی, ٹھیک ہے, ذہنی اعتبار سے وہی پاکستانی ہے, بھلے امریکہ میں آئے ہیں تو ان کی سوچ تبدیل نہیں ہوئی. آپ کی ہو گئی سوچ تبدیل؟ میری سوچ کافی تبدیل ہو گئی ہے, سمجھ آ گئی ہے, بہت ساری چیزوں کی کینلی آبزرو کر کے سمجھ آ گئی ہے مجھے. پاکستان کی کمیونٹی جو شروع میں مجھے بہت منہ لگاتی تھی, بڑا کوئی دعوت پہ بلا رہا ہے, کسی نے کھانے پہ بلا لیا, کسی نے کہاں بلا لیا, کسی نے کہاں بلا لیا, اب وہ والی چیزیں تھوڑی ختم ہو گئی ہیں. مطلب اب لوگوں نے منہ لگانا چھوڑ دیا. اب لوگوں نے منہ لگانا کیوں چھوڑا؟ لوگوں نے منہ لگانا اس لیے چھوڑا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی اس نے واپس تو جانا نہیں ہے, نہ ہی اس کا لیڈر جیل سے باہر آئے گا, نہ ہی اس کے لیڈر نے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے. سمجھ رہے ہیں کس لیڈر کی بات کر رہا ہوں؟ میں نام نہیں لینا چاہ رہا ابھی ان کا. دنیا کے پکے, دنیا کے بڑے لیڈر کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد لوگوں نے سوچا کہ بھائی اس کو کٹاؤ, تو اسی لیے لوگوں نے تھوڑا تھوڑا مجھے شروع کر دیا کاٹنا. تو ابھی تو مطلب حالت یہ ہے کہ لوگ سلام کرنا گوارا نہیں کرتے, تقریبات میں نہیں بلاتے, اور بس کل ملا کے بات یہ ہے, موٹی سی بات یہ ہے کہ لوگ اب منہ نہیں لگاتے. تو آپ کا یہاں شروع میں کافی انٹرویو بھی کیے لوگوں نے, تو وہ پہلا جو انٹرویو آپ کا ہوا وہ کیسا رہا؟ انٹرویو میرے بہت اچھے تھے, لیکن اگر آپ یہ ٹی ایل سی والے اس میں کوئی تانا وغیرہ دے رہے ہیں مجھے, وہی انٹرویو تو ہوتا ہے اس کے لیے بھی, ٹھیک ہے, تو ماحول جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا مجھے ڈر لگا, لیکن اوور آل ٹھیک تھا. تیاری کر کے گیا تھا میں. زندگی میں 35 سال کے بعد میں نے کوئی کتاب اٹھا کے پڑھی. تو جو ڈرگ کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پاس ہوا آپ کا, کلیئر ہو گیا؟ دیکھیں میں عمران خان نہیں ہوں, میرا ڈرگ کا ٹیسٹ پاس ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے, ابھی ہوا نہیں ہے. ابھی ہوا نہیں ہے, مطلب ابھی تو میرا پروسیس چل رہا ہے. تو یہ آپ نے اپنے لیڈر کا نام کیوں لیا کہ میں وہ نہیں ہوں؟ وہ تو سب کو پتا ہے وہ نہیں ہے, وہ ون اینڈ اونلی ون ہی ہے. نہیں, وہ میں نے نام ان کا اس لیے لیا ہے کیونکہ وہ لوگ تھوڑا شک کرتے ہیں اس چیز پہ, لیکن میرے اوپر لوگوں کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, امریکہ میں خام خواہ کے قانون بنے ہوئے ہیں کہ وہ پہلے آپ لائسنس کے لیے آپ کے میڈیکل ہوگا, پھر وہ ڈرگ ٹیسٹ ہوگا, پھر وہ خون نکالیں گے کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے, فٹنس ٹیسٹ ہوگا, آنکھوں کا پتہ چلے گا, دماغ صحیح کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا, چلانے کی ہیبٹ کیسی ہے. پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا. اصل میں خون تو وہ اس لیے نکالتے ہوں گے نا کہ کہتے ہیں کہ خون کا بڑا اثر ہوتا ہے, تو خون بھی چیک کرتے ہوں گے کہ آدمی کس نیچر کا ہے. خون جب بلوچ کا ہو نا تو اوریجنل خون ہوتا ہے. سب کا ہی اوریجنل ہوتا ہے, ملاوٹ تو ہو نہیں سکتی پانی کی اس میں. نہیں, مطلب لوگوں کے خون میں تھوڑے سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, رنگ ایک سا ہوتا ہے. رنگ تو ایک صحیح ہوتا ہے. تو پچھلے دنوں پھر آپ نے فوج کے خلاف کچھ بہت ہی غیر مناسب گفتگو کی, اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ تھوڑی چیزیں کرنی پڑتی ہیں.
فوج کے خلاف بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے میرے وکیل نے مشورہ دیا کہ دیکھیں آپ نے ازائلم پٹ کیا ہوا ہے، آپ جب تک پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے اداروں کے خلاف نہیں بولیں گے تو آپ کا ازائلم کا کیس اچھا کیسے ہوگا، وہ اثر کیسے پڑے گا اس کا۔ تو وکیل نے مجھے کہا تو میں نے بھی 2-4 جملے جڑ دیے، کیا ہو گیا اس سے۔ دیکھیں اب مجھے پاکستان تو واپس جانا نہیں ہے، اور نہ ہی میں واپس پاکستان جا سکتا ہوں، نہ ہی مجھے پاکستان میں کوئی رکھنے کو تیار ہوگا، نہ ہی پاکستان والے مجھے کبھی اپنا لیڈر مانیں گے۔ مطلب میری پوزیشن یہ ہے کہ میں آج اٹھ کے پاکستان چلا جاؤں تو ایئرپورٹ پہ پولیس ہی میرا ویلکم کرے گی۔ تو آپ اتنے محب وطن خود کو کہلواتے رہے، اور صرف ایک ازائلم کے لیے آپ نے جو ہے اپنی وہ حب الوطنی جو ہے نا وہ بیچ دی ایک طریقے سے۔ نہیں نہیں، کیوں بیچی؟ حب الوطنی کنورٹ کروا رہا ہوں فرام دا پاکستان ٹو امریکہ۔ اچھا، اب میں امریکہ کا حب الوطن ہو جاؤں گا۔ امریکہ سے حب رکھنے والا، محبت رکھنے والا، چاہت رکھنے والا، پیار کرنے والا، امریکہ کو آئی لو یو کہنے والا بندہ بن جاؤں گا۔ وہ تو پورا پاکستان امریکہ سے پیار کرتا ہے، اس میں کسی کون سی بات ہے۔ آج اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ٹرمپ کہ کی وجہ ان سے کو کافی مشکلات بھی آئے ہیں لوگوں کو۔ ویزا ملنے والا ہے تو پاکستان میں شاید تھوڑے سے لوگ رہ جائیں گے۔ جو لوگ امریکہ آنا چاہ رہے تھے ان کے لیے کافی مسئلے مسائل ہیں، اور لوگوں نے یہ جب سوچنا شروع کر دیا کہ یہ ٹرمپ جو ہے یہاں پہ گھاس نہیں ڈالے گا ہمیں، تو ہمیں امریکہ نہیں جانا چاہیے۔ تو آج کل زندگی کیسی گزر رہی ہے آپ کی؟ دیکھیں آج کل زندگی بہت زبردست گزر رہی ہے۔ صبح صبح میں اٹھتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں کہیں 2-2:30 بجے، پھر اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کر لیتا ہوں، پھر شام میں سین ہوتا ہے یہ کہ وہ میرے ساتھ جو لڑکا رہتا ہے اس کو میں بولتا ہوں کہ بھائی آپ ہی کھا کے آئی تھی، ساڑی لے کے آئی، تو وہ مطلب کھانے وانے کا سسٹم چل جاتا ہے اپنا۔ جب کھانے وانے کا سسٹم چل رہا ہے تو یہاں پہ اگر کام 2-4 دنوں بعد میں مل جائے گا تو کیا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا، میں کسی جگہ پہ برگر بیچتے ہوئے اچھا لگوں گا؟ محنت کی تو عادت رہی نہیں، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے۔ آپ کبھی کسی گیس اسٹیشن پہ آئے، میں وہاں پہ کھڑا ہوں اور آپ کو یہ مدد فراہم کر رہا ہوں، اچھا لگوں گا میں آپ کو؟ مجھے تو بہت خوشی ہوگی کہ عاصم توری سے آج میں نے گاڑی میں گیس ڈلوائی ہے۔ نہیں تو مطلب آپ کو کتنا برا لگے گا۔ دیکھو یار، ہمارے پاکستان کا اتنا بڑا سیاستدان اور آج کل یہاں پہ گیس بھرنے پہ لگا ہوا ہے۔ بڑے ملک میں آ کر تو چھوٹے موٹے کام کر سکتا ہے آدمی، کہ نہیں؟ ہاں، پھر میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا کوئی مطلب حلیہ چینج ہو جائے میرا، پھر میں یہ والا کام کر سکتا ہوں۔ داڑھی بڑھا لوں، داڑھی ختم کر لوں، یا کوئی سسٹم اس طرح کا بن جائے میرا کہ یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے میرا۔ کافی وقت ہو گیا یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے، پاکستان میں کوئی یاد کرتا ہے آپ کو آج کل؟ یار پاکستان میں جو لوگ ہیں نا وہ بڑے بے رحم قسم کے لوگ، رحم نہیں ان میں۔ نیب کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ تو ادارے ہیں، ادارے تو ان سے بھی آگے ہیں 4 ہاتھ۔ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی اوورسیز جتنے بھی مطلب پاکستان سے جتنے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں امریکہ میں، ان کو پاکستان میں رہنے والے لوگ منی مشین سمجھتے ہیں۔ خیر چھوڑیں ان باتوں کو۔ لوگ آئی فون مانگتے ہیں، وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آئی فون دیتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت عاصم توری، اور ان کی گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ ابھی یہاں پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ یار گرم پانی تھوڑا سا مل جائے جس میں نمک ڈال کے میں غرارے کر لوں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ذرا گلا میرا، رات اصل میں نے وہ 2-3 ٹین چڑھا لیے تو اس لیے ٹھنڈے یخ ٹین تھے وہ، تو گلا جو ہے نا تھوڑا سا عجیب سا ہو رہا ہے، تو غرارے کر لوں، تھوڑا سا پانی کا ارینج کرا دیں۔ بریک کتنی ہے؟ ہوگی 5-10 منٹ کی؟ بس ایک بریک اور لے لوں میں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم توری، جو بتا رہے تھے کہ جب شروع میں وہ پاکستان سے بھاگ کر امریکہ آئے تو لوگوں نے خوب
آؤ بھگت کی بہت خیال رکھا، لیکن اب ان کو منہ بھی نہیں لگا رہے. تو ہو سکتا ہے ملک کی بھی ان کو یاد آ رہی ہو. تو عاصم توری صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں کوئی یاد کرتا ہے آپ کو؟ دیکھیں پاکستان میں جو لوگ یاد کرتے ہیں ان میں صف اول ہے نیب. اس نے تو یاد کرنا ہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، میرے وہاں پہ وکیل، اور میرے وہاں پہ جو وکیل ہیں نا پاکستان میں، وہ لوگ پیسے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. کہ آج اتنے ڈالر بھیجنے ہیں یہ کرنا ہے، آج اتنے ڈالر بھیجنے ہیں یہ کرنا ہے. پاکستان میں کون سے ڈالر چلتے ہیں؟ اچھا، تو لوگوں کو آپ کی جو رولنگ تھی وہ بہت یاد رہی اور میرے خیال ہے کہ یاد بھی رہے گی. تو یہ بتائیں کہ پاکستان کی سیاست میں واپسی کا کوئی پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں علی عباس، میں آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اب میرا خیال ہے کہ میری واپسی کا کوئی نہ وقت ہے نہ گنجائش ہے، کیونکہ نہ ہمارا لیڈر باہر آئے گا نہ ہی ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک کڑوا گھونٹ ہے. لوگ، میری جماعت کے لوگ بھی مجھ سے مخالفت کرتے ہیں اس بات پہ، اور بدقسمتی سے ابھی پارٹی جن لوگوں کے ہاتھ میں، ان لوگوں کے ہاتھ صحیح دھلے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے دور میں بڑی کرپشن ہے یہ ساری چیزیں کی ہیں. اصل میں ان لوگوں کی دھلائی نہیں ہوئی نا ابھی تک. صحیح دھلائی ہو جائے گی تو وہ صحیح ہو جائیں گے. دھلائی سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ دیکھیں دھلائی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ روزانہ ان کو جے آئی ٹی بلا رہی ہے. اس سے بڑی دھلائی کیا ہوگی؟ بیان، بھاشن، ان چیزوں سے پیٹ نہیں بھرتا. اگر ان چیزوں سے پیٹ بھرتا تو جو 3.5 سال ہم لوگوں نے گزارے ہیں ان سے پاکستان کی عوام کا پیٹ بھر چکا ہوتا. عوام کا جو پیٹ ہے وہ ابھی تک نہیں بھرا. سیاست دانوں کا نہیں پیٹ بھر رہا کھا کھا کے، تو عوام کا کہاں سے بھرنا ہے؟ اور جو لوگ ہمیں ہٹانا چاہ رہے تھے، ہمیں ہٹا کے خود آئے، وہ لوگ کون سا دودھ کے دھلے تھے؟ چلے ہم تو برے تھے، ان لوگوں نے کیا کر لیا؟ پاکستان میں کسان رول رہے. اچھا یہ بتائیں کہ خان صاحب سے کوئی رابطہ ہوا آپ کا ابھی تک؟ نہیں، خان صاحب سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا. خان صاحب کے پاس وہاں پہ اندر کوئی موبائل وغیرہ تو ہے نہیں. تو اور خان صاحب سے جو لوگ ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں ان لوگوں کو بھی خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بڑی کوشش کی میں نے کسی دن منگل کو یا جمعرات کو کسی کو بھیجوں خان صاحب سے بات ہو، لیکن نہیں، منہ نہیں لگایا انہوں نے آپ کو. اور جس دن خان صاحب کی پیشی ہوتی ہے نا، اس دن عدالت کیا کہتے ہیں اسے، جو جیل ہے اس کے باہر، اور جہاں پہ یہ سماعت وغیرہ ہوتی ہے، جو اس کے باہر والی جو جگہ ہے نا، وہاں پہ میلے کا سما ہوتا ہے. لائک پکنک ہوتی ہے. مطلب پکوڑے والا آ گیا، سموسے والا آ گیا، وہ کیبن لگ گیا 5 سگریٹ کا. مطلب لوگ انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو. یہ ایک ایک ایونٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ظاہر میڈیا ٹاک بھی ہوتی ہے. بھری ہوئی سگریٹ تو بہت ملتی ہوں گی وہاں. نہیں، بھری ہوئی تو بہت ساری جگہوں پہ ملتی ہیں، ضروری نہیں ہے. وہاں قریب اڑوس پڑوس میں بھی بہت ساری بھری ہوئی ملتی ہیں. ڈیمانڈ جب بڑھ جاتی تو ظاہر سی بات ہے آ جاتی ہے نا مارکیٹ. تمباکو سے بھری ہوئی سگریٹ کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ بس پیپر میں جو تمباکو بھرتے ہیں، جو بھی آپ سمجھ لیں اس کو، وہی ہے. اچھا. تو یہ بتائیں لوگ اب آپ سے یہاں پہلے کی طرح کیوں نہیں ملتے؟ شروع میں تو بہت علی بس لوگوں کا اب وہ مطلب جو پہلے ان کو لگتا تھا کہ ہمارا کوئی کام نکل آئے گا پاکستان میں، اب لوگوں کو وہ والی امید ہے نہیں مجھ سے. تو اس لیے جب لوگوں کو مجھ سے وہ والی امید نہیں ہے تو مطلب پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے مجھے کٹ کرنا شروع کر دیا اپنی زندگی میں سے. تو اس لیے جب آپ لوگوں کے قابل نہیں رہتے تو لوگ آپ کو ناکارہ سمجھ کے ایسے پھینک دیتے ہیں، جس طرح سے ہم لوگ کسی گھر سے غیر ضروری کسی شے کو اٹھا کے گھر سے باہر رکھ دیتے ہیں. بس یہ ایسے ہی. اچھا. اب کچھ لوگ اس کو مفاقات عمل کہتے ہیں. اچھا. لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز مفاقات عمل ہو. مقافات عمل ہوتا ہے. ہاں وہی آپ کے والا. امریکہ میں تو یہی ہوتا ہے. سیاست میں بھی یہی ہوتا ہوگا پاکستان کی. آپ کی کافی گہری نظر رہتی ہے پاکستان اور امریکہ کی سیاست پہ. تو سیاست میں چلتا ہے. بس یہ ہے کہ وہاں سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، یہاں سیاستدان جھوٹ نہیں بولتے اتنا. تو پھر آپ کے لیے مشکل لوگ ہوگا سرو کرتے ہیں یہاں پہ.
دیکھیں میں نے کیا یہاں پہ الیکشن لڑنے، پاکستان کا کوئی پولیٹیشین یہاں پہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. یہ بات بھی صحیح ہے. ہمارے اور امریکہ کے سسٹم میں بہت فرق ہے. کوئی افسانوی بات جس پر آج بھی آپ کو یقین نہ آتا ہو؟ جیسے رولنگ پاس ہوئی اور اسمبلیاں ختم ہوئی نا، اور وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ بھائی جنرل الیکشن اب ہوں گے اور ہم ایک بھاری طاقت سے اکثریت سے آئیں گے، ہم الگ ہو رہے ہیں اسمبلی سے. اس کے بعد پھر جب ہم حکومت میں نہیں آ پائے، وہ ساری زندگی مجھے یاد رہے گا. وہ بہت بڑا دکھ تھا، بہت بڑا کرب تھا میرے لیے. سارے ظاہر سے پتہ آمدنی کے جو ذرائع تھے وہ بند ہو گئے. جی جی بالکل. اب آدمی کو بغیر محنت کے کمانے کی کھانے کی عادت پڑی ہو تو یہ افسوس دیکھیں ہوتا نا، ہے. جب وہ ہے نا، کہتے ہیں جب مرغ ملے کھانے کو تو کیوں جائے کمانے کو. یہ بات تو بس یہی بات ہے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس تو خود یہاں پر کام نہیں ہے، ٹی ایل سی کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو ہم نے سنا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے کسی بندے کو آپ نے ملازمت پہ رکھا ہوا اپنے پاس. دیکھیں یہ وہی لڑکا ہے نا جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ بھائی برانکس جامی آپ بھی کھا کے آمی تو میرے لیے لے کے آمی. مطلب یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے یہی چلتا ہے زیادہ تر. یہی کام ہے اس کا، کھانے پینے کا آپ کا بندوبست کرے. صحیح ہے. تو وہ جو لیبر ہے اس کی وہ کھانا ہے، کیونکہ دیکھیں اس کو گر میں نے بتایا ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہمیں کھانے کے جگاڑ کا گر بہت بہترین انداز میں آتا ہے. ہمیں بھوک لگی ہو تو ہم بغیر انوائٹ کیے بھی چلے جاتے ہیں. مطلب ہمیں کسی نے انوائٹ بھی نہیں کیا ہوگا، ہم لوگ پھر بھی چلے جائیں گے. کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ پاکستان واپس جاؤں، سب کچھ ٹھیک کر دوں. یار علی عباس، جو چیز اپنی اوقات سے اوپر ہو نا اس چیز کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے. اب یہ چیزیں میری اوقات سے بہت آگے نکل چکی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے. اچھا، دوبارہ اگر آپ کو پولیٹکس میں پاکستان کی موقع مل جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ کیا خواہش ہے؟ کیا مشکل سوال کر دیا آپ نے. یار دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست میں موقع ملنا ایسے ہے جیسے دنیا میں کچھ ایسی انہونی ہو جائے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سنا نہ ہو. تو بہت مشکل ہے پاکستان کی سیاست میں واپس جانا. میں نے آپ کو بتایا بھی تھوڑی دیر پہلے کہ پاکستان کسی ایئرپورٹ پہ اترتے ہی پولیس میرا ویلکم کرے گی وہاں پہ. تو ایسے ملک میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جہاں آپ کی آزادی سلب ہوتی ہو. میں اللہ کا شکر ہے کہ ایک آزاد ملک میں رہتا ہوں اور میری تمام تر وفائیں اب امریکہ کے ساتھ ہیں. میں یقین کریں مشل بردار جو صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، نیو یارک میں امریکہ کا مجسمہ آزادی، اس کے سامنے جا کے میں رویا. اچھا. میں نے وہاں پہ آنسو بہائے. میں وہاں پہ رویا اس چیز کے لیے کہ دیکھیں یہ قوم ہوتی ہے جو اپنے عظیم لوگوں کو یاد رکھتی ہیں اپنی نسلوں کو بتانے کے لیے. تو پہلی حاضری آپ نے وہاں لگائی؟ پہلی حاضری میں نے وہیں لگائی. کوئی پاکستان جا کر کوئی بزنس ایسا کر سکے جس پہ بہت اچھی بھائی آمدنی ہو؟ پاکستان آپ مجھے کیوں بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ میں جب پاکستان جانا ہی نہیں چاہتا، اب میں واپس نہیں جا سکتا، اب میں یہیں رہوں گا. اصل میں بار بار آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے یہاں کمیونٹی سے پتہ چلا کہ آپ نے لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ بس کچھ ہی ٹائم یہاں گزاروں گا اور پھر واپس پاکستان جا کر کوئی بزنس کرنے کا ارادہ تھا آپ کا. دیکھیے میرا جو دماغ چلتا ہے وہ پیسے کے ساتھ چلتا ہے، تو کوئی حوالہ ہنڈی کا کام کرتا میں. ابھی آپ مقدمات سے بھاگ کر آئے ہیں پھر الٹے کام کرنے جا رہے ہیں. یار علی عباس، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ یہاں پہ زیادہ دیر امریکہ میں رہے ہو، اس لیے تمہیں یہاں کے قانون کا اندازہ ہے. تمہیں پاکستان کے قانون کا اندازہ نہیں ہے. اچھا، پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو اپنے چاہنے والوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ محنت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، محنت میں عظمت ہے.
کام کریں, کام پہ فوکس کریں بس آپ. امریکہ ایک اپرچونٹیز کی لینڈ ہے, اس میں آپ رہیں, آپ کمائیں, پھلیں پھولیں, اپنے ذہن کو وسعت دیں, سکون سے رہیں, محبت سے رہیں, پیار سے رہیں. پیار سے رہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سمجھ گیا, سمجھ گیا میری جی بات جی, کو. پیار کرنے لگ جائیں, کسی کے چکر میں پڑ جائیں. جی جی, بن ساجن جھولا جھولوں میں وعدہ کیسے بھولوں. تو باقی میں آپ کو انشاءاللہ میرے کچھ پلان ہیں, کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو چیزیں پتہ چلیں گی میرے بارے میں. انشاءاللہ میں ایک پروگرام بھی آرگنائز کر رہا ہوں. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں ٹیکسی سروس کروں گا اور پروگرام آرگنائز کروں گا, کیونکہ یہ بڑا بہترین بزنس ہے. اس میں چونا لگائیں گے لوگوں کو, آپ کو کھانا بچ جاتا ہے, اس میں پیسے بچ جاتے ہیں. اب آپ کو کیا پتا کہ آپ نے جو ایونٹ کروایا, اگر آپ نے مجھے اس کے لیے 5,000 دیے ہیں تو 5,000 میں نے پورے لگائے ہیں یا نہیں لگائے. میں نے کوئی سیٹنگ کر لی ہو کسی کیفے والے سے, ہو سکتا ہے نا, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم پاکستانی ہیں, ہم کھانے پینے میں لکڑ ہضم پتھر ہضم ہے. صحیح, ٹھیک ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کرونا میں جتنے بھی لوگ متاثر ہوئے ان میں سب سے کم تعداد پاکستانیوں کی تھی, بنگلہ دیش کے تھی, انڈینز کی تھی, افغانوں کی تھی. کیوں؟ کھاتے ہی یہی ہیں ہم لوگ, سب کچھ. ہمارے معدے عادی ہیں, اور حق کھانے میں تو ماہر ہیں ہم لوگ. اور مرچ کھائیں گے ہم وہ جس میں اینٹ پیس کے ڈالی جاتی ہے. ٹھیک ہے, لکڑی کے برادے والے مسالے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. تو ہم فٹ ہیں, مطلب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہم 3 دن پرانا کھانا بھی کھا لیں گے. دماغوں میں بھی شاید اس لیے بھوسا بھرا ہوا ہے نا. ہوتا ہے کچھ. میرا تو ایسے دماغ ہے ہی تقریباً کوئی, میرے خیال ہے 240-50 گرام کا ہوگا. چھوٹا دماغ ہے, اسی لیے جو سوچ ہے وہ بھی چھوٹی ہے. سر بڑا ہے میرا. سر بڑا ہے, دماغ اور جو سوچ ہے وہ چھوٹی ہے. ہاں. تو امریکہ میں جو آپ اپنے چاہنے والوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں کہ کام کرو, محنت میں عظمت ہے, تو کچھ اس کا عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھائیں لوگوں کو, کچھ سیکھیں آپ سے. یہ جو فلاسفر ہوتا ہے وہ اپنی باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے. بس بات ختم ہو گئی, اس میں ہاں ہوں کرنے کی کیا ضرورت ہے. شارٹ کٹ کے آپ چکر کے میں پروگرام کا وقت آپ نے کہا کہ ختم ہو گیا, مطلب اتنا فارغ ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہونے کے باوجود آپ نے 5 منٹ اوپر لگا دی. اب فارغ بندہ بلا لیا ہو بطور مہمان, تو کچھ تو طریقے سے فارغ کرنا پڑے گا نا اس کو. ابھی میں جاؤں, کہاں جائیں گے آپ؟ ابھی یہاں سے جاؤں گا کسی جگہ پہ, شام کا وقت ہونے والا ہے, ویسے بھی لڑکے کو بھیجنا ہوگا برانکس. گلا آپ کا خراب ہے, بوتلیں ذرا کم پئیں. نہیں, وہ 10 چڑھائے تھے میں نے 2-3, لیکن وہ والے 10 نہیں تھے جو آپ سمجھ رہے ہیں. وہ گرین کلر کے جن کے اوپر کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے, اور نیچے ان کی مقدار بھی لکھی ہوتی ہے. کس سے زیادہ تجاوز اوپر جو ہے وہ جو والا جو کی شکل بھی بنی ہوتی ہے. میں نے ویسے ایک بار آب جو پیا ہے, لیکن وہ والا آب جو نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. صحیح والا آب جو. کوئی آخری خواہش نصیحت کرنا چاہیں اپنے, اور کیونکہ دوبارہ ہم نے آپ کو بلانا نہیں ہے اصل میں. دیکھیں, اور میں کیا نصیحت کروں گا بتائیں. بچے کم پیدا کریں, اپنے بچوں کو وقت پہ اسکول بھیجیں, اور کیا نصیحت کروں. مطلب کوئی شارٹ کٹ نہ مارے لوگ. نہیں, کیا رات میں برتن دھو کے سویا کریں. کیا کہوں میں شارٹ کٹ کیا نہ ماریں. بھائی یہ پاکستانی کمیونٹی ہے, اس کو آپ جتنا بھی سمجھائیں گے یہ نہیں سمجھتی. ان کا جو دل کرے گا یہ وہی کریں گے بس. صحیح. تو ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے سیاستدان عاصم توری, اور یہاں امریکہ آئے تو بڑی ان کی آؤ بھگت ہوئی ہے, لیکن اب ان کو کوئی منہ بھی نہیں لگا رہا. TLC کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, اور لیکن ایک ٹیسٹ کا مرحلہ ہے جو مشکل سے ان کا بھی فی الحال حل نہیں ہو پا رہا. ابھی یہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.